کیا کائنات کے کسی حصے یا کونے میں ایلینز بستے ہیں یا نہیں؟ انسان نہ جانے کب سے اپنے جیسی کسی دوسری دنیا کی مخلوق تلاش کر رہا ہے۔ سائنسداں زمین سے دوسری دنیا کی مخلوق سے رابطے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اب تک دوسری دنیا کی کسی مخلوق نے کسی بھی انسانی پیغام کا کوئی جواب نہیں دیا۔ دوسری دنیا کی مخلوق انسانی پیغامات کا جواب کیوں نہیں دیتی؟ وہ کہاں ہیں بھی یا نہیں؟ کچھ سائنسدانوں نے تحقیق کر کے یہ بتایا کہ انسانوں جیسی ذہین ترین مخلوق اس کائنات میں مختلف سیاروں پر موجود ہے، لیکن پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہ ہیں تو ان سے ہمارا رابطہ کیوں نہیں ہے؟ آخر وہ کہاں ہیں؟ سائنسدانوں کی ایک بہت بڑی تعداد ایلینز کے وجود کا انکار کرتی ہے، لیکن ان کے مطابق کسی خلائی مخلوق کی موجودگی محض ایک وہم ہے۔ ان سائنسدانوں کے مطابق کائنات میں انسان جیسی کوئی دوسری تہذیب ہے ہی نہیں۔ محققین کا خیال ہے کہ سائنسدانوں کو دوسری دنیا میں زندگی اور دوسری دنیا کی مخلوق یا ایلینز کی اس تلاش کو جاری رکھنا چاہیے۔ ایلینز کے امکانات کم ہونے کے باوجود اگر ہمیں مستقبل میں کبھی یہ پتہ چلے کہ کہیں کوئی خلائی مخلوق موجود بھی ہے تو ہمیں حیران نہیں ہونا پڑے گا۔ کائنات کا نام سنتے ہی ہم لوگوں کے ذہن میں تجسس بھرے سوالات اٹھنے لگتے ہیں، کیونکہ کائنات میں ایسی حیرت انگیز چیزیں موجود ہیں جو ہماری عقلوں کو حیران کرنے کے لیے کافی ہیں۔ یہ بات تو ہر کوئی جانتا ہے کہ کائنات پھیل رہی ہے اور پھیلتی ہی چلی جا رہی ہے۔ کیا آپ کو پتا ہے کہ ہماری کائنات میں ایسی کوئی بھی شے نہیں ہے جو حرکت میں نہ ہو؟ مطلب کہ ہر چیز اس کائنات میں حرکت کر رہی ہے۔ جیسے زمین سورج کے گرد گھوم رہی ہے تو سورج کہکشاں کے مرکز کے گرد گھوم رہا ہے، اور کہکشاں خود ایک کائنات میں 550 کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے تیر رہی۔ الغرض کوئی بھی شے ساکن نہیں ہے، کائنات میں موجود ہر ایک شے حرکت کر رہی ہے۔ ہماری کائنات مکمل خاموش ہے، مطلب آپ خلا میں کوئی آواز نہیں سن سکتے، کیونکہ آواز سننے کے لیے آپ کو ایک میڈیم کی ضرورت ہوگی جو اسپیس میں نہیں ہے۔ اس لیے سائنسدان خلا میں ریڈیو سگنلز کا استعمال کر کے ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہیں۔ سائنسدانوں نے ایک سیارہ دریافت کیا ہے جس کا نام کینکری E55 ہے۔ یہ سیارہ ہماری زمین سے 3 گنا بڑا ہے، اور اس سیارے کے بارے میں دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ سیارہ مکمل ہیرے کا بنا ہوا ہے، اور یہ زمین پر موجود ہر انسان کو کروڑ پتی بنا سکتا ہے، لیکن وہاں پر جانا فی الحال انسان کی بس کی بات نہیں ہے۔ اس لیے کسی انسان کو بھی فی الوقت خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ خلا میں موجود انسان زمین پر موجود لوگوں سے 2 انچ لمبے ہو جاتے ہیں، مطلب خلا میں جسم 2 انچ لمبا ہوتا چلا جاتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں گراوٹ نہیں ہے، جس کی وجہ سے ریڑھ کی ہڈی زمین پر موجود انسانوں کے مقابلے میں سیدھی ہو جاتی ہے، اور اس کے نتیجے میں سائنسدان خلا میں 2 انچ لمبے ہو جاتے ہیں۔ چاند ہماری زمین سے ہر سال 4.4 سینٹی میٹر دور ہوتا چلا جا رہا ہے، اور پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہماری آنے والی اولادیں چاند کے بارے میں صرف کتابوں میں ہی قصے اور کہانیاں پڑھیں گی، کیونکہ اس وقت چاند نامی قدرتی سیٹلائٹ زمین سے اتنی دور چلی جا چکی ہوگی کہ اسے محض ٹیلی اسکوپ سے ہی دیکھا جا سکے گا۔ کائنات میں اتنے زیادہ ستارے موجود ہیں کہ ہم گن نہیں سکتے۔ اگر آپ اس دنیا میں موجود 70 بلین لوگوں کے سر کے ہر ایک بال کو گننے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو بھی بالوں کی یہ تعداد کائنات میں موجود ستاروں کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ اور جتنی دیر میں آپ نے ہم سے یہ سنا ہے کہ یہ ستارے گننا ناممکن ہے، اتنی ہی دیر میں ان گنت ستارے ختم ہی ہو چکے ہوں گے، اور اس سے کہیں زیادہ جنم بھی لے چکے ہوں گے۔ چاند پر موجود انسان کے رکھے گئے قدم آنے والے 10 ارب سالوں تک باقی رہنے والے ہیں، کیونکہ چاند پر نہ تو ہوا ہے نہ پانی ہے، اور 10 ارب سال بعد
یہ قدم چاند پر گرنے والے شہابی پتھروں کی وجہ سے مٹ جائیں گے۔ کائنات میں ایک ستارہ ایسا بھی ہے جس کی سطح کا ٹیمپریچر محض 27 سینٹی گریڈ۔ میں یہاں کسی سیارے یا چاند کی بات نہیں کر رہا، بلکہ میں ایک ستارے کی بات کر رہا ہوں۔ ہمارے سورج کا سائز ہماری زمین کی نسبت اتنا بڑا ہے کہ اگر آپ سورج کا سائز ایک فٹ بال گراؤنڈ جتنا کر دیں تو ہماری زمین کا سائز ایک مٹر کے دانے جتنا ہو جائے گا۔ اس بات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سورج ہماری زمین سے کتنا بڑا ہے۔